बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। नासिर काज़मी की गज़ल हम पढ़ रहे थे, 2 अशार हो चुके, तीसरा आज करेंगे। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। अब जैसा इंसान के एहसासात होते हैं, जैसे उसके एहसासात होते हैं, जैसे उसके जज्बात होते हैं, उसको दुनिया के हालात वाक़यात जो हैं वो भी वैसे ही लगते हैं। तो शायर कहता है कि भरी दुनिया में, आसाइशों से भरी हुई दुनिया, रौनक और गहमा गहमी से भरी हुई दुनिया, उसके बावजूद मेरा दिल जो है वो इस दुनिया में नहीं लगता। जाने किस चीज़ की कमी है अभी। वो कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि किस चीज़ की कमी है अभी तक, जो मेरा दिल जो है वो नहीं लग रहा। इस शेर में नासिर काज़मी जो है वो ये कहते हैं कि अगरचे दुनिया जो है वो हर किस्म के रौनक से, रंगीनियों से, आसाइशों से भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक कमी और खला का एहसास जो है हर दम शायर के दिल में जो है वो रहता है, जिसकी वजह से उसका दिल जो है वो मुतमिन नहीं है। उसके दिल में बेकरारी है, इज़्तिराब है, बेचैनी है, और उसको हर लम्हा किसी चीज़ की जुस्तजू रहती है, जिसके लिए वो जो है वो उदास और गमज़दा जो है वो रहता है। वो शेर है ना नासिर काज़मी का, दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। एक और शेर है, नासिर काज़मी ही का ही है। इतनी खलकत के होते, इतनी खलकत के होते, शहरों में है सन्नाटा। खलकत कहते हैं दुनिया को, इतनी दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे शहरों में सन्नाटा हो। अल्लामा इकबाल का शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो जब दिल जो है वो बुझ जाता है तो उस पे फिर ये है कि इसमें एक ऐसी हकीकत का इजहार किया है कि ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है, इतनी तमाम तर खूबसूरतियों के बावजूद कभी कभी हमें अधूरी और नामुकम्मल और नातमाम जो है वो लगती है, जिसकी वजह से हमारे दिल को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता। और नासिर काज़मी कहते हैं कि दुनिया बेशक बहुत खूबसूरत है, हसीन है, रंगीन है, लेकिन इस रौनक और रंगीनी और दिलकशी और गहमा गहमी के बावजूद जो अंदर की उदासी है वो ख़त्म नहीं होती। यही वजह है कि वो कहता है कि जाने अभी किसी चीज़ की कभी है, उसको नहीं मालूम कि किस चीज़ की कमी है, कौन सी ऐसी शय है जिसकी तलब, जिसकी चाहत और ज़रूरत है उसे, मगर उसको उसे इल्म नहीं है। और यकीनन ये तन्हाई का एहसास है। तो लिहाजा जो है इसमें नासिर काज़मी कहते हैं कि दिल की दुनिया जो है वो वीरान है, वो परेशान है, और दुनिया में दिल जो है वो नहीं लगता। वो शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख्याल कहाँ। मुनीर न्याज़ी का बड़ा अच्छा शेर है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब इंसान ख़ुद उदास होता है तो उसे सारी दुनिया जो है वो उदास मालूम होती है। फ़र्ज़ करें कि एक ही बाग है, उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। एक जो है वो खुश है, तो हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, तो उसे लगेगा गोया पत्ते भी उसके साथ उसकी खुशी में तालियां बजा रहे हैं। उसी जगह बैठा दूसरा शख्स जिसका दिल जो है वो उदास है, परेशान है, किसी तन्हाई का शिकार है, तो वो उसे लगेगा कि वो पत्ते जो हैं वो उसके गम में मातम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि शायर जो है वो परेशानी की वजह की सूरत में, कैफियत में अपने आप से ही ये सवाल करता है
کہ جانے وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہونے سے اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں لگ رہا اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی جو ہے وہ باقی ہے۔ نیکسٹ کرتے ہیں، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شاعر جی کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم میرے ساتھ ہم سخن نہیں ہو، ہم کلام نہیں ہو۔ سخن کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کرنے کو۔ تو اے میرے محبوب، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو کیا ہوا، ہم سخن تیری خاموشی، ہم سخن میرے ساتھ ہم کلام ہے، گفتگو کر رہی ہے کیا چیز، تیری خاموشی، تمہاری خاموشی جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ تو انسان بہت کچھ جو ہے اس اپنے دل کا حال جو ہے وہ زباں پہ لائے بغیر جو ہے وہ بھی پیش کر سکتا ہے، وہ اس بیان کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں ناصر کاظمی کہ گفتگو جو ہے وہ صرف الفاظ کے ذریعے ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے آدمی خاموش رہ کر بھی اظہار کرتا ہے، اور اس کی خاموشی اس کے دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں، دل کے جو احساسات ہوتے ہیں، دل کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کو وہ بیان کر دیتی ہے جو وہ بات چیت کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور خاموشی جو ہے وہ فطری بھی ہو سکتی ہے، وہ اختیاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں خاموشی سے اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خاموشی جو کہ زباں پہ الفاظ نہ لائے جائیں لیکن دل کا حال جو ہے وہ اس کے احساسات اور جذبات کا حال جو ہے وہ اس کے خیالات سے ظاہر ہونے لگے۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے ہی ایک جگہ کہا، آؤ چپ کی زباں میں ناصر، آؤ چپ کی زباں میں ناصر، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ تو ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگرچہ تم بس میں محفل میں موجود نہیں ہو، گفتگو میں شامل نہیں ہو، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی مجھ سے ہم کلام ہو۔ اس شعر میں لطیف سا ایک فرق جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں تو اگرچہ ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، ابھی کا لفظ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تمہاری جو خاموشی ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ وہ شعر بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ گویا کا مطلب ہوتا ہے باتیں کرنا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس نہیں بھی ہوتے تو بھی تم میرے ساتھ، گویا تمہاری خاموشی جو ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ محبوب کی خاموشی سے بھی ہم کلام ہونے کا ہنر جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ محبوب کی خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، اور اسی خاموشی سے وہ اپنے دل میں رونق اور رنگینی جو ہے اس کی یادیں جو ہیں اس سے محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ نیکسٹ کریں گے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ یاد کے بے نشاں، بے نشاں کا مطلب ہے بے ٹھکانہ، لاپتہ، جس کا کوئی پتہ نہ ہو، اور جزیرہ کہتے ہیں وہ خشکی کا قطع جس کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی ہو۔ تو جزیروں جو ہے یہ جمع ہے جزیرے کی، بہت سارے جزیرے ہیں۔ تو یاد کے بے نشان جزیروں سے جن کا کوئی ٹھکانہ، کوئی پتہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، اور ابھی تک تمہاری آواز جو ہے وہ مجھے سنائی دے رہی ہے۔ ناصر کاظمی جو ہیں وہ عشق اور محبت کے حسین لمحوں کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دور جو ہے وہ بیت گیا ہے، وہ دور جو ہے وہ گزر گیا ہے جب میرا محبوب جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا تھا، وہ زمانہ چلا گیا ہے اور وہ لمحات جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، لیکن ماضی میں جو محبوب کے ساتھ یادیں ہیں وہ اس کے دل میں ابھی بھی زندہ ہیں۔
وہ ناصر کاظمی ہی کا شعر ہے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ تو ناصر کاظمی نے ہجرت کے بعد جو ہے، جب ہجرت کی تھی قیام پاکستان کے وقت، تو لاہور میں جو ہے وہ ڈیرے ڈالے تھے، تو یہ شہر جو ہے وہ ان کے لیے اجنبی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ان کی یادیں ہیں، جو ان کا بچپن کا دور ہے وہ دہلی میں گزرا تھا، تو انہیں اپنے وہ بچپن کی یادیں جو ہیں وہ ستا رہی ہیں۔ اور تقسیم ہند کے بعد جب وہ ہجرت کا، اداسی کا جو دور تھا، وہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ چھایا رہا، اور وہاں جو تقسیم کے وقت ان پر مشکلات آن پڑیں۔ ہجرت کا عمل جو ہے کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت سارے مصائب کا، مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسے زخم جو ہیں وہ سہنا پڑتے ہیں جو تمام عمر مندمل نہیں ہوتے، مندمل نہیں ہوتے، وہ ایسے زخم ہوتے ہیں جو ناسور بن جاتے ہیں، جو کبھی نہ بھرنے والے زخم ہوتے ہیں، اور ان زخموں میں غم جانا بھی ہیں، غم دورہ بھی ہیں، اور غم جانا سے زیادہ غم دورہ نے ان کے دل پر جو ہے وہ زخم لگائے تھے۔ غم جانا محبوب کے غم، اور غم دورہ زمانے کے غم، جو ہجرت کا غم تھا، جو دوست احباب سے محفلوں کے اجڑ جانے کا غم تھا۔ تو لہٰذا یادوں کا سلسلہ جو ہے وہ بے نشان جزیروں کی مانند ہے، جن کے اب نشان جو ہیں وہ باقی نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں ان کی یادیں جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو لہٰذا ناصر کاظمی نے اس میں اپنے ماضی کی جو ہے وہ یاد کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور شعر آپ اس میں لگا سکتے ہیں، پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ پرانی صحبتیں، پرانا گزرا ہوا وقت جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، اور وہ مجھ سے وقت جو ہے وہ اب جو جب چراغ بجھنے کو ہے تو مجھ سے یہ وقت جو ہے وہ اب دیکھا نہیں جا رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔